مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر اقصی مسجد کے اندر وکرولی پارک سائٹ میں مدرسے کا اہتمام ہے، جس کے اندر بچے بچیاں علم کے زیور سے آراستہ ہو کر بہترین انسان اور بہترین مسلمان بن کر دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن علم سے پہلے ایک چیز ہے جو صرف دینی درس گاہوں کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ جونیئر کے جی پڑھنے جائیں یا بھیجیں، سینئر کے جی پڑھنے جائے بچہ، ہائی اسکول چلا جائے، کالج چلا جائے، یونیورسٹی چلا جائے، لیکن وہاں اس چیز کا فقدان ملے گا۔ لیکن وہ بچہ جو قاعدہ پڑھنے کے لیے، نوری قاعدہ پڑھنے، قرآن شریف سیکھنے کے لیے مدرسے میں آ جائے گا تو شروع ہی سے اس کا اہتمام رہتا ہے اور اس کا گروتھ اسی چیز سے اور اسی اعتبار سے ہوتا ہے جو صرف اور صرف دینی ادارے ہی کے اندر یہ خوبی آپ کو نظر آئے گی، اور وہ چیز ہے ادب اور رسپیکٹ۔ دینی اداروں کے اندر ادب سکھایا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا اس طریقے سے ہوتی ہے کہ قاعدہ بغدادی کا ادب، نوری قاعدے کا ادب، قرآن مقدس کا ادب، استاد کا ادب، درسگاہ کا ادب۔ لیکن اگر یہی بچہ اسکول اور کالج میں چلا جائے تو نہ بستے کا ادب ہوتا ہے، نہ کتاب کا ادب ہوتا ہے، نہ استاد کا ادب ہوتا ہے۔ اس بچے میں ادب وہاں پر چھلکتا نظر نہیں آتا۔ یہیں سے مزاج بنا کہ اگر بہترین انسان بنانا ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو دین کے علم سے آراستہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی علوم سے اپنے بچوں کو آراستہ نہ کریں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ اپنے استاد کے ہاتھ بھی چومے گا، اپنے استاد کا احترام بھی کرتا نظر آئے گا، لیکن یہی بچہ اسکول اور کالج میں پڑھنے جاتا ہے تو اس کی یہ کیفیت بن نہیں پاتی۔ بسا اوقات تو ٹیچر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بسا اوقات ٹیچر پر فقرے کسے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، جس علم کے ساتھ ادب ہوگا وہ علم فائدہ پہنچائے گا، اور جس علم سے ادب نکل جائے وہ علم مفید نہیں ہوتا۔ مال کمانے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن انسان بننے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طرز عمل کو دیکھیں، اولیاء کاملین کی حیات طیبہ کو دیکھیں، تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر ملے گی کہ ان لوگوں نے اتنا ادب کیا، اپنے استاد کا اتنا رسپیکٹ کیا، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ ایک ایسے شخص سے سیکھا تھا جو جانوروں سے متعلق معلومات رکھتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت والرضوان جو وقت کے عظیم امام، اللہ اکبر، کئی تابعین سے، کئی صحابہ سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا، کئی صحابہ کو انہوں نے
دیکھا بھی، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایک بات کا سیکھنا اس شخص سے جو ایک جانوروں کے بارے میں نالج رکھتا تھا، جب آپ نے اس سے وہ بات سیکھی تو حال یہ تھا کہ آپ بیٹھے ہوتے اور جب وہ وہاں سے گزرتا تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، جس علم کے ساتھ ادب نہ ہو وہ علم مفید نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کے اندر ادب سکھایا جاتا ہے، رسپیکٹ بھی سکھایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے فرمایا گیا تأدبوا ثم تعلموا ثم تفقهوا، پہلے ادب سیکھو پھر علم حاصل کرو پھر فقیہ بنو۔ آپ جانتے ہیں اگر علم ہی سب کچھ ہوتا تو ابلیس کے پاس بہت علم تھا، لیکن مارا کیوں گیا؟ اس لیے مارا گیا کہ بے ادب نکلا، گستاخ نکلا، تو بارگاہ الہی سے اسے مردود قرار دے دیا گیا۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ با ادب تھے۔ آپ نے اللہ عز و جل کے فرمان اور اس کی بارگاہ میں ادب کا خیرات پیش کیا تو اللہ نے نسل انسانی کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذریعہ بنا دیا۔ آپ سوچو، اندازہ لگاؤ، آج جو ہے ادب رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ ماں باپ کا بھی ادب تھا، استاد کا بھی ادب تھا، لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر سچویشن اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے سگریٹ مانگ کر کے پیتا ہوا نظر آتا ہے، دوستی کرتا ہوا نظر آتا ہے، رسپیکٹ کے سارے دائرے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بیٹا اپنے باپ کا رسپیکٹ اس طریقے سے کرتا کہ باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ دین نے سکھایا، یہ علم دین نے سکھایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ کا بچہ کسی اور کتاب کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو وضو سے آراستہ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہے تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کا بچہ اپنے وجود کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا میں پاک ہوں کہ نہیں ہوں، میرا وضو ہے یا نہیں ہے۔ جب اس کا وضو ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے، تب وہ قرآن کو چھوتا ہے، گویا اسے یہ مزاج دیا جا رہا ہے کہ تو جس کتاب کو چھونے کے لیے جا رہا ہے پہلے اس کا ادب سیکھ لے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ تو باوضو ہی اسے چھو سکتا ہے۔ کسی اور کتاب کے سلسلے میں آپ کو یہ ادب نہیں بتایا جائے گا، کسی اور کتاب کے حوالے سے اس طریقے سے ادب کا اہتمام نہیں نظر آئے گا، لیکن آپ ذرا دیکھیں اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے کے سلسلے میں یہ ادب اس کے ذہن کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ سمدیت سے علم حاصل کیا۔ آپ ادھر دیکھیں گے تو بارگاہ رب العزت کا ادب بھی حضور بجا لاتے نظر آتے ہیں، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بجا لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو رسپیکٹ سکھاؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ماں باپ اس بچے کو ادب سکھا دے۔ اللہ اکبر، ایک بچہ مؤدب ہوتا ہے ہزاروں کی دعائیں اسے ملتی ہیں، ایک بچہ مؤدب ہوتا ہے استاد کی نگاہوں میں معزز ہو جاتا ہے، ایک بچہ مؤدب ہوتا ہے اس کے اوپر دعاؤں کی بارشیں نشاور ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بچہ ہزار پڑھا لکھا ہو لیکن بے ادب اور بد زبان ہو، اسے کوئی
کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ پتہ چلا آپ جس مدرسے میں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، اس مدرسے میں آنے کے بعد آپ کا بچہ علم کے زیور سے بھی آراستہ ہوگا، اور ایسے انوائرمنٹ کے اندر اس کا گروتھ ہوگا جہاں پر اسے ادب سکھایا جائے گا، جہاں پر اسے رسپیکٹ سکھایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ ادب کی بنیاد پر ملتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان روزے رکھتا ہے، ایک انسان حج کرتا ہے، ایک انسان زکوٰۃ دیتا ہے، ایک انسان راتوں کو اٹھ کر نفل ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر رائی کے دانے کے برابر بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دے تو اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو نہیں دیکھتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ادب اللہ سکھا رہا ہے۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے۔ اللہ اکبر۔ آج کی سچویشن ایسی ہے کہ پیر کا ادب مرید سکھاتا نظر آتا ہے، استاد کا ادب شاگرد سکھاتا نظر آتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ سے کیسے بات کی جائے یہ ادب اللہ اپنی کتاب میں سب کو بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو، یہ آواز کو بلند کرنا کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے، اور اگر کوئی بے ادبی کر لیا اس کی زندگی کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ سب کو ختم کر دیتا ہے اور اس بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ادب کتنی اونچی چیز ہے اور اللہ کو ادب کتنا پسند ہے۔ لیکن آج میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ماں باپ بھائی بہن سب مل کر کے اگر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور پکچر دیکھ رہے ہوں تو ادب کہاں سے باقی رہے گا، رسپیکٹ کہاں سے باقی رہے گا؟ خدا کے لیے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، انہیں بتاؤ بڑوں کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ہو یہ جاتا ہے، معمولی سی بات خاندان میں ہو گئی تو ہم نے اپنے بچوں کو گستاخ بنا دیا، اپنے بچوں کو بے ادب بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سنگل مدر ہونے کی وجہ سے اگر ڈیورس ہو گیا تو ان بچوں کو ماں جو ہے اپنے باپ کے سلسلے، بچوں کے باپ کے سلسلے میں بے ادبی سکھاتی ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا خود بھی با ادب بنے اور بچوں کو بھی ادب سکھائیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہیں بھی چلے جاؤ، کیسے چلے جاؤ، آپ اور ہم خیال نہیں کرتے، کیسے بھی ہم چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے گھر کا بھی ادب بتایا کہ جانوروں کی طرح مسجد میں گھس نہ جاؤ، پہلے سیدھا پیر مسجد میں داخل کرو، اعتکاف کی نیت کرو، اللہ کے رسول پر درود پڑھو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرو، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ادب ہی تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رزق کا ادب قرآن سکھاتا ہے، رزق کا ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین کے اوپر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اس روٹی کے ٹکڑے کو دیکھا، سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو سرکار نے اٹھایا، اسے صاف کیا اور تناول فرمانے سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمیرہ
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک بار گھر سے چلی جاتی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی، اس کی قدر کرو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں روٹی کے ٹکڑے کی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ اب آئیے میں ان بچوں کو کچھ نصیحتیں کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلو۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ بیٹے تم کو استاد نے مارا، میں نہیں چھوڑوں گا، اب بھی چلا میں تمہارے استاد کے پاس، نہیں نہیں، ہم نے بھی زندگی گزاری ہے، ہم نے بھی استادوں کے پاس تعلیم حاصل کی ہے، لیکن ہمیں جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ادب کی بنیاد پر عطا فرمایا۔ یاد رکھیں بچوں کو استاد کا ادب سکھائیں، بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں، بچوں کو روٹی کا ادب سکھائیں، بچوں کو کھانے کے آداب سکھائیں، بچوں کو پانی کا ادب سکھائیں، بچوں کو لیٹنے کے آداب سکھائیں، یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائیں، پھر یہ ساری خوبیاں اس بچے کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو یہ بچہ آپ کی رسوائی کا ذریعہ نہیں، آپ کی عزت کا ذریعہ بن جائے گا، اور پھر اس بچے کی زندگی کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ ماں باپ نے کیا پالا ہے بچے کو، اللہ اکبر۔ لیکن اب یہ ہو کہ ماں باپ بچوں کے سامنے گالیاں دیں، لڑائی جھگڑے کریں، چلم چلی کریں، شور و غل کریں، گٹکا تمباکو کھاتے رہیں، سگریٹ پیتے رہیں، کہاں سے بچوں میں ادب آئے گا؟ آپ جتنا اچھا اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اتنے اچھے خود بن جائیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر اتنا اچھا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں بچوں سے گزارش کروں گا پیارے بچوں یاد رکھو زندگی میں جس کسی کو جو ملا ہے نا وہ ادب سے ملا ہے۔ جس استاد سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو، ماں باپ کا ادب کرو، استاد کے سامنے ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے کبھی بات نہ کرنا، چلو تو آہستہ سے چلو، راستے کا بھی ادب کرو، بھاگتے چلاتے ہنسی مذاق شور شرابہ کرتے نہیں، تمہاری چال دیکھ کر دنیا کہے کہ تم کتنے اچھے انسان ہو۔ آج اگر اپنے آپ کو تم مولڈ کرنا چاہو گے تو تم مولڈ کر لو گے، تو چلو تو بالکل اچھی طریقے سے چلو، راستے میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے نہ چلو، سیدھے مدرسے کے اندر آ جاؤ، اسکول پڑھتے ہو اسکول کے اندر بھی جاؤ تو اپنے اساتذہ کا ادب کرو، جو بکس لے کر کے جاتے ہو ان بکس کو گندی مت کرو، توڑ مروڑ کے نہیں رکھو، اسے اچھی طریقے سے رکھو، اپنی کاپی کو کلین رکھو، اسے صاف اچھی طریقے سے رکھو، ایسی تمہاری کاپی اور اس طریقے سے تمہاری نوٹ بکس اور تمہاری بکس اور تمہارا بیگ ہو جس کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو سکے کہ تم کتنے صاف ستھرے ہو، یہ نہیں کہ ادھر سے بیگ پھٹا ہوا ہے، ادھر سے جوتے پالش بغیر کے ہیں، ادھر سے جو ہے شرٹ پھٹا ہوا ہے، ایسا سب نہیں ہونا چاہیے، اپنی ہر چیز کا خیال کریں۔ ایسے ہی مدرسے میں جس طریقے سے ابھی آپ آئے ہیں آپ کو دیکھ کر بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ وائٹ یونیفارم کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمتیں آپ پر اتر رہی ہوں، ماشاءاللہ۔ یہ سفید کپڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہیں۔ آپ مدرسے میں آئیں مسجد کا ادب کریں، مسجد میں شور و غل نہ کریں، مسجد میں گندگی نہ کریں، مسجد کی چٹائی سے کھیلے نہیں، مسجد کے اندر جو ہے فضول باتیں نہ کریں بلکہ اپنی پوری توجہ تعلیم کی طرف دیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں علم کے ساتھ اگر ادب مل گیا تو آپ یاد رکھیں جیسے نمک اگر کھانے میں نہ ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، علم کے ساتھ ادب نہ ہو تو علم اچھا نہیں لگتا۔ علم کے ساتھ اگر ادب ہو تو ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، وقار بڑھ جاتا ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، اور اس علم کا فائدہ اللہ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر الحمدللہ بچے اور بچیاں زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں اور اچھی طریقے سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہوگی، اور میں خاص طور پر ان ماں باپ سے کہوں گا جو اپنے بچوں کو یہاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، یقیناً ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنے بچے سے بہتر قرآن پڑھنا
نہیں جانتے ہوں گے ان کے بچے ان سے بہتر قرآن پڑھتے ہوں گے، تو اپنے بچوں سے قرآن سن کر خود بھی قرآن سیکھنے کی کوشش کرو، خود بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، خود بھی قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرو، خود بھی قرآن مقدس کو یاد کرنے کی کوشش کرو، جتنا تم سے ممکن ہو سکے دین سے اپنے آپ کو جوڑو اور دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ بچیاں موجود ہیں وہ اپنا کیریکٹر کلین رکھیں، بچے موجود ہیں وہ اپنا کیریکٹر کلین رکھیں، اپنے کردار پر کوئی داغ آنے نہ دیں، اس لیے کہ یاد رکھو اگر کردار پر کوئی معمولی داغ آتا ہے تو ان بچوں کی وجہ سے کبھی بچے کے ماں باپ برے کہلاتے ہیں، کبھی بچے کے استاد برے کہلاتے ہیں، اور پھر کبھی آگے جا کر کے انسان اسلام پر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں۔ آپ ذرا سوچو آج کے دور کے اندر کتنا ضروری ہے۔ بس ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ ادب کے مقام کو سمجھ سکیں اور ادب کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنی زندگی کا وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ پریکٹیکل اپنی زندگی کے اندر اس کو محسوس کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سفر میں میرے ساتھ بلبل باغ مدینہ تھے اور حیدرآباد کے ایک ساتھی تھے۔ ہم تینوں ممبئی سے کانپور کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کانپور کے لیے ہم ٹرین کے اندر بیٹھے تو ہماری سیٹ تینوں کی اس طرف ایک ساتھ میں تھی اور سامنے کی سائیڈ کے اندر ایک خاتون اور اس کی جوان بچی، وہ دونوں سامنے کی سائیڈ میں تھی۔ بہرحال ہم تینوں اپنی بات چیت کے اندر مگن رہے، وقت ملا سو گئے، پڑھتے رہے، نماز کا وقت ہوا نماز ادا کی اور یہ سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ جب رات میں اب ٹینشن شروع ہوا کہ جوان لڑکی ان کے ساتھ ہے، اب یہ بچی بیچاری کہاں سوئے گی؟ اگر ہم تینوں یہاں سوتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرے گی۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے ہی پوچھ لیا جائے کہ آپ کو کون سی سیٹ کمفرٹیبل لگتی ہے، آپ وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں، ہم ہمارے اعتبار سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ جب اس خاتون سے جو اس بچی کی ماں تھی اس سے پوچھا گیا تو اس عورت نے برجستہ کہا میں صبح سے لے کر ابھی تک آپ کو دیکھ رہی ہوں، تقریباً 10 گھنٹے میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ لوگوں کی کسی کی نظر اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی زبان سے کوئی فضول بات بھی نہیں نکلی، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کہتی ہے آپ لوگ کتنے گریٹ ہیں، آپ لوگ کتنے مہان ہیں، یہ اس کے جملے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم بظاہر اس کو دکھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اسلام نے جو ادب سکھایا ہے اس ادب کے دائرے میں جب انسان رہتا ہے تو دشمنی ختم ہوتی ہے اور محبت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ آج ہماری زندگی دیکھیں، ہمارے محلوں کی، میں ابھی کل کی بات بتاؤں، آج ہی کی بات بتاؤں، اللہ اکبر، ایک صاحب کہہ رہے تھے 2 بچوں کو، آج جب سلون میں گیا تو وہاں مجھے بتایا حضرت 2 بچے گوونڈی میں لڑ رہے تھے، کان پھٹ جائیں اس طریقے کی باتیں وہ کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اور مجھے ہمارے گھر سے یہ بتایا گیا کہ ایک جگہ ہم شادی کی تقریب میں گئے، پیچھے سے 2 بچوں کی گندی گالیوں کی آواز آ رہی تھی، مڑ کر ہم نے دیکھا تو عقل دنگ رہ گئی، ننھے ننھے بچے ہیں اور اتنی مغلظات اور اتنی گندی گالیاں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں ہمارے بدنامی، ہماری بدنامی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بچوں کو اچھی طریقے سے تراشو، گالیوں سے بچاؤ، ان کی زبان سے اچھے کلمات، اچھے جملے، اچھی باتیں، اچھی عادتیں، یہ ساری چیزیں ان کو سکھاؤ۔ اگر یہ بچے یہ سیکھ گئے تو یہی بچے عزت کا ذریعہ بھی بنیں گے اور نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل طلباء اور طالبات اور مسجد کی انتظامیہ، ان کے مدرسین سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور پروردگار ان بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور پروردگار اس مکتب میں، اس مسجد میں پڑھنے والے بچوں کو دونوں جہاں کی بھلائیاں اور ان کے ماں باپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔